بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل سے سورۃ التوبہ 10ویں پارے کی آیت نمبر 72 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم 73 سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب دوستوں کو ملا جی؟ 16 سطری قرآن پاک ہے تو 180، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اور اس کا 10ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ 10واں سورت کا رکوع ہے اور 16واں پارے کا رکوع ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد، جہاد فرمائیے، کوشش کے معنی میں آپ جہاد کیجئے۔ کن سے؟ الکفار، کفار سے، کفار سے جہاد کیجئے۔ والمنافقین، اور منافقین سے۔ واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ سختی نہیں کر رہے بلکہ وہ تو سراپا رحمت للعالمین ہی ہیں، اور اسی رحمت للعالمین کے تصدق میں ہی منافقین کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، ساتھ بھی جی رہتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وقت آ چکا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کیا کریں؟ جہاد کریں۔ والمنافقین، اور منافقین سے۔ واغلظ علیہم، اور ان پر آپ کیا کیجئے؟ سختی فرمائیے۔ اپنے رویے میں وہ جو نرمی جس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اب آپ اپنے کرم نوازی سے انہیں اب ذرا دوسری طرف لے کر آئیے، اور یہ ہمارا حکم ہے۔ تھوڑا سا یہاں پر ٹیکنیکلی دیکھیے تو جہاد کا تصور جیسے ہی ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے تو ہمارے ہاں ظاہر قتال کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نمبر 1 یہ نہیں کہا قاتل الکفار، اگرچہ یہ قرآن کریم کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، قاتل الکفار یہ لفظ یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قاتل الکفار کہ قتال کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاہد، جہاد کوشش کو کہتے ہیں، اگرچہ اس لفظ جہاد کے تحت قتال کا بھی فرد آتا ہے، قتال بھی جب ضرورت ہو تو اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کافروں سے قتال کی ضرورت ہو تو کافروں سے تلوار کے ساتھ بھی آپ لڑائی کیجئے، یہ جاہد کا معنی ہے۔ لیکن والمنافقین، تو یہاں پر منافقین سے فی الحال تلوار اٹھا کر، یہ نہیں کہ جہاں منافقین ملیں ان کے ساتھ آپ تلوار کے ساتھ لڑیں، یہ نوبت نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ منافقین کے ساتھ وہ جو ایک تو یہ ہے کہ رویوں کی سختی کی جائے، رویہ اب وہ نہ رکھا جائے کہ ہر جھوٹ پر وہ آتے ہیں اور مکر جاتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان پر سختی کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو دلائل کے ساتھ جو جہاد ہے وہ جاری رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر آپ اس کا یہ معنی لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر کافروں کو بھی تلوار کے ساتھ، اور جہاں منافق تمہیں نظر آئے پھر اس کو بھی، جبکہ یہ حدیث کا مدعا ہی نہیں ہے، اس آیت کا مدعا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے تمہید بیان نہیں کی چونکہ سارا پس منظر آپ کے ذہن میں ہے، تو اسی لیے ہم جلدی عرض کر رہے ہیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار سے جہاد کیجئے جیسا کفار کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جاہد المنافقین، اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے، وہ کوشش کیجئے جو ان کے حسب حال ہے، یعنی دلائل ہی دیجئے، یا ان پر رویوں کی سختی کی جائے، ان کی نگرانی سخت کر دی جائے، اور انہیں زجر و توبیخ کیا جائے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو اور دائرہ اسلام کو دل سے جو ہے اسلام کو قبول کر لو۔ واغلظ علیہم، اور ان پر کیا کیجئے؟ سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ ٹھکانے کا معنی یہ ہے کہ آخری منزل جب جائیں گے تو وہ جہنم ہی ہوگا۔ وبئس المصیر، اور اللہ فرماتے ہیں یہ مسیر کا معنی لوٹ کر جانے کی جگہ، وبئس المصیر، ٹھکانہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو ان کا جو جہاں انہوں نے رہنا ہے وہ جہنم ہے، جہنم ان کا مقام ہے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود جس چیز کو برا فرما رہے ہوں وہ کتنی بری ہوگی۔ اچھا، برا ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ تو لفظ چھوٹا سا ہے وبئس المصیر، لیکن اس کے اندر کتنی برائی ہے وہ آپ اس کو سوچنا چاہیے، یعنی وہ جہنم کی ساری سختیاں آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ہاں جی، کھولتا ہوا زخموں کا، پیپوں کا پانی، اپنی ہی پیپ کا پانی انہیں کھولتا ہوا، جی، غساقا الا حمیما وغساقا، جی، وہی زخموں سے رستا ہوا پانی ہی انہیں پلا دیا جائے گا جب وہ پانی مانگیں گے اللہ سے۔ اور پھر جو فرشتوں کا نزول ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ، کیسے آتے ہیں؟ بڑی شدت والے فرشتے اللہ ان پر مسلط فرمائے گا، وہاں چین ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے، تو بھائی بئس المصیر، اس سے برا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یحلفون باللہ ما قالوا،
ویسے شاید جلدی آپ بات سمجھ جائیں. آپ کو کہیں کسی پردیس شہر میں جانا پڑے, ہاں جی, اور آپ کو کسی ہوٹل میں رات گزارنی پڑے اور آپ کے لیول اور معیار سے وہ بہت نیچے ہو, تو آپ وہ رات کیسے کاٹتے ہیں؟ ایک رات بھی, ہاں جی. وہ صرف کمبل آپ کو ملے مری کے اندر, بدبودار کمبل ہو اور سخت سردی ہو, بتائیے آپ کیسے ساری رات گزارا کریں؟ اور پھر آپ نے ساری رات جو ہے نا وہ کیسے کوڑ کے گزاریں گے؟ وبئس المصیر. اور آپ کو ساری زندگی جلنا پڑے تو کیا پھر حال ہو؟ یہ بئس المصیر کے پیچھے یہ راز ہے. کتنا برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا, یحلفون باللہ, اور آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حلف اٹھاتے ہیں اللہ کا, قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی. کس بات پر؟ ما قالوا, اور قسم اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ سے فرمایا گیا ہے, آپ سے عرض کیا گیا ہے, فلاں فلاں بندے نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے, ہم نے تو اللہ کی قسم ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی. آپ اندازہ فرما رہے ہیں یحلفون باللہ کتنی بار آ چکا ہے ان کے منافقین کے ساتھ, یعنی یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم نے تو یہ بات کی نہیں. اور وہ کئی باتیں ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا, قسم کس کی اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی. اور ان کی بے بسی اور قسم پرسی کا عالم دیکھیے, ان کی بے نصیبی دیکھیے, بے توفیقی دیکھیے کہ جس اللہ کی قسم اٹھا کر اپنی بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, فوراً وہی اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کفر بکا ہے. جی وَلَقَدْ قَالُوا, اور بے شک انہوں نے کہا ہے کلمۃ الکفر, انہوں نے کفر کا کلمہ پڑھا ہے, انہوں نے کفر کی بات کی ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم, اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ, اللہ نے بھی وَلَقَدْ لگایا یقیناً, ہاں جی. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم, اور وہ جو اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے نا, وہ جو ظاہری کا اسلام تھا اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کر دیا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم, اپنے وہ اسلام جیسا تیسا بھی تھا ان کا, اس کے بعد انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے اور کفر کیا ہے. وَهَمُّوا, اور انہوں نے یہ بڑا ملفوظ سے جملہ کر کے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا, وَهَمُّوا, اور انہوں نے تو وہ ارادے کیے تھے بِمَا لَمْ يَنَالُوا, جو یہ پا نہیں سکے. یعنی ان کی شرارتوں کا یہ عالم تھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی معاذ اللہ شہید کر دینا چاہتے تھے. غزوہ تبوک سے واپسی پر کوئی 15 لوگوں کا کوئی ایک گروہ تھا منافقین کے, انہوں نے کہا کہ کسی مناسب گھاٹی پہ جائیں گے وادی میں تو ہم مصطفیٰ کریم کی سواری کو گرا دیں گے, یک بار حملہ کریں گے. اور یہ جان کا جانی دشمن ہونا, جان کی سازش کرنا, یہ معمولی جرم ہے, یہ قتل ہے. اور قتل کا آپ نے سازش کی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی خدمت گزاری کرتے تھے, اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضور کے اس سواری کی لگام تھامی ہے, واپسی ہو رہی ہے, کوئی موقع دیکھا انہوں نے, اندھیرا تھا, تو اندھیرے کے اندر انہوں نے جب قریب آئے تو حضرت حذیفہ جو ہے ظاہر ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہو, ہیں جی, آپ نے کوئی اندازہ لگایا اور آپ نے پھر کہا خدا کے دشمنوں دور ہو جاؤ, یہ جملہ آپ نے کہہ دیا اندھیرے کے اندر ہی, ہاں جی, اندھیرے کے اندر. اور وہ بھاگ گئے. پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو منتبہ ہو گئے, انہیں یعنی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ آپ کس طریقے کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں جسے رب نے مکے کے گھر کے اندر سے ننگی تلواروں کے سائے سے نکال کر اللہ لے آیا, وہ میرے ہم سے نہیں اللہ بچائے گا انہیں. تو یہ جملہ بھی ہوا. تو اب یہ ایک جملہ یہ ہے, ایک موقف یہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو وہ, ہاں, باقی اس کے تفسیری اقوال اور بھی بہت زیادہ ہیں, وقت نہیں ہے. وَمَا نَقَمُوا, یہ ساری بات کر کے نا کہ انہوں نے قتل تک کی سازش کی, انہوں نے بعض مسلمانوں تک کو بھی کے ساتھ نازیبہ رویہ اختیار کیا, انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا, انہوں نے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا, زیادہ دیتے تھے تو اور پھپٹی کستے تھے, جو کم دیتا تھا اس پر اور طرح کا تان کرتے تھے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں. تو رسول اللہ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوہ احد میں اپنے پورے قبیلوں کو واپس لے آتے ہیں منافقت کی وجہ سے, یعنی بالکل موت کے منہ میں جانے دے رہے ہیں. اور ایک ایک شخص کا جب ساتھ کی ضرورت تھی, یہ سارے آپ کے کردار ہے نا ذہن میں آپ ذرا دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں وما نقموا, اتنے بے دید ہو گئے ہیں اور بے توفیق ہو گئے ہیں. وما نقموا, اور انہیں یہی برا لگا. یہ بڑے محبت کے انداز میں بات کی جا رہی ہے, یعنی رسول اللہ سے محبت اور مسلمانوں سے محبت, ان کے لیے نہیں, ان پہ تو سختی ہے. وما نقموا, یہ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں, انہیں کس چیز کا برا لگا, الا, یہی, ان, ذرا آپ نے محبت کے ساتھ سننا ہے جی. اور یہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں یا ہم کچھ اور پڑھ رہے ہیں؟ قرآن ہی ہے نا جی, ذرا سننا ہے. انہیں کیا برا لگا منافقین کو
کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پے ہو گئے، ہاں جی، اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، انہیں کیا برا لگا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کیا انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دیا تھا؟ یعنی کیا احسان کی یہ، لیکن وہ جملہ تو سنیے، اغناہم اللہ، حقیقت میں تو اللہ ہی غنی فرماتا ہے۔ اغنا یغنی اغنا، کسی کو غنی کر دینا، کسی کو بے نیاز کر دینا، یعنی ان کے وسائل میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی صورت میں، اور ویسے بھی جو ایک معیشت پر اثر انداز ہوئے تھے، ظاہر صحابہ کرام مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آئی تھی، مارکیٹ بڑھ گئی تھی، تو اس پہلو سے بھی ذرا دیکھیے جی خیر و برکت ہو گئی۔ اور پھر جو رسول اللہ کی دعائیں تھیں اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا تھا، رسول اللہ کے وجود کی وجہ سے، اسے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یوں نہیں فرمایا، حالانکہ یوں بھی اگر اللہ فرماتا تو اسے سب حق ہے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، اور انہیں کیا برا لگا؟ یہی کہ اللہ نے انہیں بے نیاز کر دیا ہے، ان کے وسائل میں اضافہ کر دیا ہے، انہیں غنی کر دیا ہے۔ لیکن نہیں، میں نے اکثر عرض کیا کہ چونکہ یہاں سامنے مد مقابل وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں رسول اللہ کا احترام نہیں ہے، اور ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں ہے، اس لیے فرمایا انہیں کیا برا لگا؟ یہی برا لگا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے بے نیاز کر دیا، غنی فرما دیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اب من فضل ہی، اللہ کے فضل سے آپ کہتے ہیں تو رسول، اب میرا خیال ہے توجہ نہیں فرمائی نعیم صاحب آپ نے، وَمَا نَقَمُوا، اور انہیں کیا برا لگا، الا، صرف یہی کہ ان اغناہم، کہ غنی کر دیا ان کو، ان منافقوں کو غنی کر دیا، کس نے؟ اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ اب اپنے فضل سے بھی لفظ فرمایا گیا، ٹھیک ہو گیا جی، کہ غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ فرمائیں کہ ہم ضمیر لوٹ رہی ہے منافقین کی طرف، ہم ضمیر لوٹ رہی ہے، اور یہ بات ہے کہ اللہ، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے بفرض محال، اللہ تو جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، پھر بھی ہم سے مراد منافقین کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ بتائے کہ اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو جائے تو اللہ کیوں نہیں اسے غنی فرمائے گا؟ جن کی سخاوت کا یہ عالم، ہاں جی، کہ نفاق بھی ہے مگر دامن رسالت سے جھوٹی موٹی جڑے ہوئے ہیں، تو پھر بھی اللہ نے نواز دیا۔ جب دل کی عطا گہرائیوں سے جڑ جائیں گے پھر خیسدار کے ساتھ اللہ کیا نہیں عطا فرمائے؟ ٹھیک ہے جی، تو اللہ اور اس کا رسول بھی غنی کرنے میں بھی ساتھ ساتھ ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ کافروں کے لیے جہاد اور معنی میں، اور منافقین سے مراد اور معنی میں، منافقین کے تناظر۔ کیوں یہ جملہ آپ کو بتا رہے ہیں؟ فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، پس اب بھی اگر وہ منافق کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، یکو ہوگا خیر لہم، تو ان کے اپنے بھلے کے لیے بہتر ہوگا، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، بالکل، ہاں، اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، انہوں نے کچھ بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا، کوئی ایسا جملہ کہا، اور حضرت عامر نام کے غالباً صحابی ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ سے یہ عرض کر دیا کہ انہوں نے یوں یوں کہا ہے۔ اب حضور نے فرمایا سے کہا ہے کہ وہی قسمیں یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات کی نہیں۔ پھر وہی جو طریقہ اسلامی ہے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ممبر کے پاس انہوں نے کہا یہ تو آپ بھی حلف دیں، آپ بھی حلف دیں، دونوں نے حلف اٹھایا۔ اس نے کہا جی کہ میں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں حضور کے صحابی، تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جھوٹ تو یہ بولتا ہے، اور وہ اللہ سے بھی عرض کیا کہ یا اللہ اپنے نبی کے اوپر اپنے سچے بندے کی تصدیق جو ہے وہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت فرمائی، یہ آیت اتاری، فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر اس بندے کے بھاگ دیکھے، وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن جس رب نے مجھے توبہ کا موقع دیا ہے میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ نصیب کی بات ہے۔ تو فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا، اور اس اللہ کا بھی احسان مانیے کہ جس رب نے مہلتوں پر مہلتیں عطا فرمائی۔ ہاں جی، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں اس موقع کے بعد، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر یہ پھر جائیں تو پھر اللہ انہیں عذاب علیم سے دوچار فرما دے۔
کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ اکبر۔ وما لہم، اور ایسے منافقین کے لیے نہیں ہوگا، فی الارض، پوری زمین میں، من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا ان کا۔ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں مگر انہیں اپنا کوئی ولی اور حمایتی نصیب نہیں ہوگا۔ ومنہم، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، من عاہد اللہ۔ اب دیکھیے نا کہ ہر آیت کا ایک تناظر ہے، ایک پس منظر ہے، اس کا کوئی شان نزول ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے ضروری تو ہے، لیکن عمومی طور پر ہمیں ہر آیت جو ہے مستقل ہدایت دیتی ہے، یہ ان کا ایک رویہ ہے۔ حضرت ثعلبہ نام کے مطلب ایک شخص ہے، ثعلبہ بن ابی حاتب، ایک ثعلبہ بن حاتب ہے، وہ بدری صحابی ہیں، وہ صحیح، لیکن یہ ثعلبہ، ثا عین لام با، اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کی، اس نے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تو حضور نے جو جملہ کہا وہ میرا خیال ہے آج بھی تسلی دیتا ہے، کہا کہ ثعلبہ کہ اللہ اگر تھوڑا مال دے اور ساتھ شکر کی بھی توفیق دے، تھوڑا مال دے اور شکر کی توفیق دے، یہ اس بہت مال سے اچھا ہے کہ جس پر ریل پیل تو ہو پر شکر کی کیفیت نہ ہو تمہارے دے۔ نہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، حضور نے دعا کر دی، دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا مال دیا، کوئی بکریوں وغیرہ کا کام تھا، اتنا مال ہوا کہ مدینے میں جگہ نہیں تھی، مدینہ طیبہ میں، ہاں جی، مدینہ پاک میں جگہ نہ رہی، پھر کہیں دور چلے گئے، جو ایڈجوائننگ ایریاز ہوتے ہیں مثلا جنگل میں چلے گئے، خبر ملی تو حضور نے پھر فرمایا، یا حضور نے فرمایا یا ویسے ہی روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنا مال ہو گیا کہ جنگل میں بھی اتنی مصروفیت ہو گئی کہ نمازوں کی اور جمعے کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا، اور حضور نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر، حضور نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر کہ جمعے بھی کوئی نہیں، نمازیں بھی کوئی نہیں۔ اب جنگل میں بھی اتنا مال ہوگا کہ جنگل کے اندر ٹھہرنے کی جگہ نہ رہی اور مال بڑھ گیا، تو رسول اللہ نے پھر فرمایا زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا۔ جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا جناب، تم زکوٰۃ لینے آ گئے، یہ تو جبری ٹیکس ہے، اس طرح کا جملہ۔ واپس آئے، کہا کہ افسوس ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اس تھوڑے مال سے بہتر ہے کہ جو تجھے ویسے ہی اللہ کا شکرہ کر دے۔ حضور جو فرما رہے تھے تو پھر حضور فرما رہے تھے نا، ہاں جی، تو وہ تو ٹیکس ہے۔ اور خیر جب پتہ چلا کہ آپ سرکار ناراض ہوئے ہیں تو پھر کچھ پیسے لے کر آ گئے، صدقہ لے کر آ گئے، اور صدقہ معمولی نہیں تھا، کوئی اچھا خاصا صدقہ ہو۔ اب آ کر حضور کی بارگاہ پیش کیے، یا رسول اللہ یہ لوگ آئے تھے اور میں لے کر آیا ہوں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ تیرا صدقہ لینے سے رب نے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اس وقت سے بچائے، ہاں جی، صدقہ لینے سے اللہ نے منع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لائے، منع کر دیا، جس کو حضور نے یہ نہیں کہا کہ پیسے آ گئے بھی موجے آ گئی، نہیں۔ پھر اس وقت شیطان بڑا کوئی کہتا ہے فقیروں کا کام آ جائے گا، درویشوں کا کام آ جائے گا، جیسے وہ سود کے پیسے ہو تو چل کوئی نہیں یار کسی بیوہ دے دے، یہ سارے یہ ہاں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، ہاں جی، یہ وہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے ہتھکنڈوں میں بندے کو نہیں آنا چاہیے۔ تو اس وقت جناب عمر فاروق کے دور میں نہیں لیا، فرمایا جو اللہ نے اس کے رسول نے اور ابوبکر نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں ایسے ہی مر گیا بغیر توبہ کے، اسے توبہ ہی قبول نہیں۔ یہاں پر اہل علم نے ایک بڑی نکتہ نکالا، اگر وہ نانا بیعت کرتے تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی۔ اللہ ان اہل علم کو ان کے کیا کہتے ہیں کروڑوں قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا توبہ تو سب کی قبول ہے، مرنے سے پہلے تک تو ہر ایک کی توبہ قبول ہوتی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ صدقہ پہ صدقہ دیا جا رہا ہے، توبہ کی نیت سے کر رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ غرغرۃ الموت سے پہلے توبہ کا دروازہ ہی بند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو معاشرے کے اندر اس کی جگ ہسائی ہو رہی تھی اور وہ جو رسوا ہو رہا تھا نا اہل ایمان کی نگاہوں میں، سوسائٹی کے اندر جو اس کی ذلت و عذاب، اس کی وجہ سے ظاہری طور پر کر رہا تھا، دل میں توبہ کا ارادہ ہی نہیں تھا اس کے۔ توبہ کا ارادہ ہوتا تو اللہ کیسے معروم کرے؟ تو وہ صرف وہ جو ذات دیکھ رہی تھی کہ یہ دل سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، ولیکن اللہ ینظر الی القلوب،
کہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. وَلَا کہ يَنَالُ تَقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ کے یہاں خون گوشت نہیں پہنچتا تمہارے جانوروں کا, تمہارے دل کو تقویٰ پہنچتا ہے. اس کے بعد تو وہ بے شک صدقے پہ صدقہ لے کر دے رہا تھا, مگر وہ دل سے توبہ نہیں تھی, وہ معاشرے کے اندر اپنی عزت و آبرو کو حفاظت کرنے کے لیے تھے. ٹھیک ہے کہ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ, آپ ذرا سنیے گا, وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں منافقین میں سے, من جو عاہد اللہ. ہاں درمیان میں اس لفظ سے بات یاد آئی, تو جب جس حضور نے فرمایا نا کہ تھوڑا مال بہتر ہے شکر اس پر اگر ہو, کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے اللہ دے گا تو میں صدقوں پہ صدقہ کروں گا, میں نیک بنوں گا, میں اللہ کی راہ میں بڑی وہ کام کروں گا جو بڑے بڑے نیکوں نے کیے ہیں, تو تیری بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں لوٹاتا ہی رہوں گا. جی یہ اس نے اصرار کیا. آپ ذرا سنیے, وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے ایسے ہیں, من جو عاہد اللہ, جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں, کیا لئن, اگر اتانا, اگر اللہ نے ہمیں دیا, من فضلہ, اپنے فضل سے, لنصدقن, تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کرتے رہیں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم بالکل بڑے نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اتنا صدقہ اور خیرات کریں گے اپنے مال کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہو جائیں گے, سرخرو ہو جائیں گے, اور نیکوکاروں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. تو وہی بات ہوئی, فَلَمَّا آتَاهُمْ, پس جب دے دیا ان کو اللہ نے, من فضلہ, اپنے فضل سے, بخلوا بہ, تو پھر وہ بخیل ہو گئے, پھر روک لیا مال انہوں نے, وَتَوَلَّوْا, اور پھر لیا, اپنے وعدے سے ہی پھر گئے, وَتَوَلَّوْا, اور پھر گئے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اس حال میں کہ وہ اپنا اعراض کرنے والے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, منہ پھیر کر پلٹ گئے. کیا پھر زکوٰۃ لینے کے لیے بھی گئے تو انکار کر دیا, بھی زیادہ کیا صدقہ کرنا تھا, جو فرض صدقہ ہے وہ دینے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ ہم, یا اللہ اگر دے گا تو پھر کیا ہم نیک لوگوں میں شمار ہو جائیں گے, ہمارا ہاں جی بڑا صدقہ خیرات کریں گے. لیکن جب اللہ نے انہیں عطا فرمایا تو بخلوا بھی. یہ دیکھ لیجئے ہمارے نفس کی آج بھی یہ حالت ہے, ہم پتہ نہیں اللہ سے کیا عہد کرتے, یا اللہ ایسا بچا لے, ایسا دے دے, ایسا گھاٹا نہ پوے تو انج کر دیں گے, لیکن جب اللہ کا فضل ہو جاتا ہے ہم سمجھتے دوبارہ اللہ کی گرفت سے آ ہی نہیں سکتی معاذ اللہ. اللہ جب چاہے پکڑ لے, جب چاہے گھاٹے آ جائے, جب چاہے, ہاں جی. تو جو رب سے عہد کر لیا جائے نا جی, تو پھر اسے پورا کر دیا جائے. کیا کیا جائے, پورا کیا. فلما, پس جب آتاہم, جب دے دیا اس کو, من فضلہ, اللہ نے اپنے فضل سے, بخلوا بہ, تو پھر اس کو روک لیتا ہے, بخالت کا اظہار کرتا ہے, وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور منہ پھیر کر پلٹ جاتے ہیں. اچھا, فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَعَاقَبَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر, نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق کو پختہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس نتیجے کے طور پر کیا کر دیا, ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. کب تک, إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اس دن تک جس دن اللہ سے وہ ملاقات کریں گے, یعنی قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں کیا کر دیا, نفاق ڈال دیا. اب آگے وہی بات ہے کہ اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے نفاق ڈالا, تو پھر ایک اعتراض ہو سکتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ لو جی, پھر اللہ نے آپ ہی جب امر فرمایا ہے, اس کا جواب بھی فرمایا یوں نہیں, بلکہ یہ سزا ہے. ہم نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا, بلکہ ان ظالموں نے ایک جرم کیا ہے, اور جرم کے سزا کے طور پر, جرم کیا ہے, بما اخلف اللہ, بسبب اس کے جو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے, ما وعدوہ, جو اس نے رب سے وعدے کیے تھے. کہتے تھے یا اللہ اگر تو دے گا تو ہم تو صبح شام صدقہ خیرات کرتے رہیں گے, اور اب جو ہے زکوٰۃ تک نہیں دی. فرمایا جو اللہ سے وعدے کیے تھے, اس وعدوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا, ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا قیامت تک. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ہاں جی, اور بسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے, جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر, رسول اللہ سے, صحابہ سے, اہل ایمان سے جو جھوٹ بولا کرتے تھے, اس کی سبب سزا کے طور پر ہم نے کیا کیا ہے, ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیے. چلے گفتگو ختم کرتے ہیں, اگرچہ اسی کے تناظر میں, لیکن انشاءاللہ کل پڑھیں گے, آج تھوڑا ٹائم ہے. لیکن صرف ایک بات, منافقین کتنے برے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی. منافقین کی کچھ نشانیاں ہیں, ہمیں اللہ اپنے ہر طرح کی نشانی سے محفوظ فرمائے. یہاں اذا حدث کاذبا, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب اذا اؤتمن خان, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جنہوں نے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے, ہاں جی, تو پھر میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور نفاقین کی, اہل نفاق کی جو علامتیں بتائی ہیں, اس سے بچنا چاہیے. دیکھیے مثلا جھوٹ ہے نا جی, تو اپنا معیار بنا لے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں. جھوٹ تو جناب ایسی چیز ہے کہ دلوں کا نور جو ہے وہ چٹ لیتا ہے, یہ ایسی چیز, اللہ محفوظ فرمائے. تو
اور آپ کو ایک اور چیز کا بھی احساس ہوگا کہ جو منافقین ہیں نا، ان منافقین نے رسول اللہ کے ساتھ بھی درست رویہ نہیں اختیار کیا. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ہمیں اپنی. ہاں جی بالکل. اچھا کمال یہ ہے کہ رسول اللہ نہیں عرض کر رہے کہ یا اللہ یہ جو ہے نا ہمیں بڑا ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، ہم ان کی چالوں سے تنگ آ گئے ہیں تو ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں نبی پاک اپنی مہربانیاں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن اس رویے کو ذرا تبدیل فرمائیں اور ان پر سختی کریں. واغلظ علیہم، ان پر سختی کریں. اچھا کئی لوگ ایسا ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں اس آیت سے، دیکھو جی بدعقیدوں پر تو سختی کرنے کا اللہ نے خود ارشاد فرمایا. وہ ایک شروع ٹاپک دوبارہ آ گیا، ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جی سختی کرو ان پہ. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالتخصیص فرمایا ہے کافروں سے اور منافقین سے. دوسرا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، سیدھا نام لے کر فرمایا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کافر و منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی غیر مسلکوں کی بات نہیں ہو رہی. یعنی ہم سمجھے کہ دیکھو جی تو پتہ لگ گیا کہ بد عقیدہ یا جنہیں دوسرے مسئلہ کر انہوں نے کی کرو سختی کرو. بھائی جناب یہ قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہے، ان کی نظر میں آپ بد عقیدہ ہیں. اگر میں اس آیت کو دیکھ کر میں کہتا ہوں جڑے بد عقیدہ نے نا ان کے خلاف ہے، آیت کہندی بھی ان کے خلاف کی کرو سختی کرو، تو بھئی آپ بھی تو بد عقیدہ ہیں ان کی نظر میں، تو وہ بھی اسی آیت کو پڑھ کے کہیں کہ دوڑے تو بھی سختی کرو، تو مر سختیاں کرتے رہنا. بات سمجھے جی. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. حاجی محمود رؤوف صاحب سب خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہے. چلیں اللہ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے یہ ترجمہ سنتے ہیں لوگ، اس پر ہمیں عمل کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ مسائل کی طرف بڑھنا چاہیے. جی بالکل. اصل بنیاد جو آپ جو فرما رہے ہیں وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں روح عمل ہونا ہے. ایک ہے کہ درس قرآن، ایک درس قرآن کی دو جہتیں ہیں. ایک ہے یوں درس قرآن، یہ آج درس قرآن ہو رہا ہے جی فلاں جگہ پر درس قرآن ہو رہا ہے کہ نشست مجلس. ایک ہے کہ قرآن کا درس کیا ہے امت کو، قرآن کی تعلیم کیا ہے امت کو، سننے کے بعد ہم پر ذمہ داری کیا ہے. جی وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانہ نے دکھایا ہوتا، اور اپنے علم پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی ضروری بات ہے. اللہ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم سب، تیری بارگاہ میں اپنی بارگاہ اس حاضری کی قبولیت کے لیے عرض کر رہے ہیں. یا اللہ قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ کریم ہمیں دین اسلام کا صحیح علم عطا فرما، ہمیں دینی شعور سے آگاہ فرما. یا اللہ ہمارے علم میں صحیح میں اضافہ فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، اور اپنے علم پر عمل صالح مقبول کی توفیق عطا فرما. ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ بے علمی کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے کوئی گفتگو میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، اپنے کرم سے معافی چاہتا ہوں. اللہ معاف فرما. جتنے دوست یہاں پر موجود ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان کا سننا قبول فرما. یا اللہ کریم اس فتنوں کے دور میں بھی یہ چند لوگ تیرے کلام کی محبت میں گھروں سے نکلتے ہیں. یا اللہ ٹھنڈ میں یا اللہ اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق انہیں جزائے خیر عطا فرما. یہ قرآن کے طالب علم ہے، ایک ایک قدم پر آنے اور جانے میں ایک ایک قدم پر یا اللہ ان کی ہزاروں مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جتنے دوست بھی بطور خاص یہاں موجود ہیں اور بالعموم تمام اہل ایمان کے تمام معاملات زندگی میں خیر فرما میرے اللہ. ہم تیرے محتاج ہیں، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے تصدق میں عطا فرما دے. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما اللہ. یا اللہ یہ دنیا کی زندگی بھی بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے دے، اور ہماری موت بھی قبر حشر بھی اچھا فرما میرے اللہ. وطن کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما. شہر عزیز دیپال پور کی خیر ہو، اس کے گلی کوچوں محلوں کی خیر فرما میرے اللہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.